النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ سامعین ذی وقار، دوستوں اور ساتھیوں، مدرسہ امیر المدارس جس آب و تاب کے ساتھ اہل علاقہ کو قرآن کریم کے حفاظ مہیا کر رہا ہے، یہ اہل علاقہ اور مدارس کی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پڑھنے والے طلباء کرام کو دین کا داعی جید عالم دین بنائے، اور اللہ تعالیٰ انتظامیہ کی اس کوشش اور کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام ان طلباء کرام کے سر پر دستار فضیلت سجانے کے لیے منعقد کیا گیا، جن طلباء نے اس سال قرآن کریم کو حرف بحرف زبر و زیر شد و مد کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ خوش نصیب ہیں ان کے والدین بھی، اساتذہ کرام بھی، کہ جن کے طلباء اور بچے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے 2 ماہ کے بعد مصلی رسول پر کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت اسی انداز میں کریں گے جس انداز میں کبھی مصلی رسول پر سب سے پہلے کھڑے ہو کر خلیفہ اول بلا فصل صدیق اکبر نے کی تھی، فاروق اعظم نے کی تھی، عثمان و علی نے کی تھی، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح نے کی تھی، سعد اور سعید نے کی تھی۔ اسی انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، پھر یہ قرآن سننے والے کی روح پر بھی اثر کرے گا، سننے والوں کے بدن پہ بھی اثر کرے گا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو انسانوں کی روح پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور مسلمانوں کے بدنوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ روحانیت کے انداز تو قدر بلند ہے، لیکن میں آپ کے سامنے 2-4 وہ واقعات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کریم انسانی بدن پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ قرآن کریم کس طرح انسانی بدن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شیخ ابو المعاویہ یمانی طرطوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آنکھوں سے نابینا ہے، طرطوس کی سرزمین ہے، وہاں حجرے میں رہتے ہیں، اللہ اور خالق کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک مرید کا گزر ہوا، اس نے چاہا کہ میں شیخ کی زیارت کرتا چلا جاؤں۔ وہ حجرے میں جاتا ہے، حجرے میں جا کر دیکھتا ہے قرآن کریم ایک غلاف میں لپٹا ہوا ایک گاڈر کے ساتھ دھاگے میں لٹکائے ہوئے تھیلے میں محفوظ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، شیخ واقعہ کیا ہے؟ آپ آنکھوں سے نابینا ہے، حجرے میں قرآن کریم لٹکایا ہوا ہے، ماجرا کیا ہے؟ شیخ نے کہا یہ واقعہ ایسا ہے جس بات پہ پردہ پڑا ہو پردہ رہنا چاہیے۔ مرید نے اصرار کیا۔ شیخ ابو المعاویہ یمانی طرطوسی نے کہا ہاں اس قرآن کو جب میں کھول کر سامنے رکھتا ہوں میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے، میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں، جب قرآن کو بند کرتا ہوں بینائی بھی چلی جاتی ہے۔ انسانی بدنوں پہ اثر انداز
یہ قرآن کریم ہوا کرتا ہے۔ ایک اور شیخ ہے، وہ قرآن کریم کو فجر کے بعد پڑھاتے ہیں۔ دور دراز سے طلباء آ کر قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، سبق سناتے ہیں۔ سب طلباء پہلے سبق سنانے کے بارے میں جب دیر اندازی اختیار کرتے ہیں، استاذ ایک طریقہ متعین کر دیتا ہے۔ استاذ یہ کہتا ہے آئندہ کے بعد من جا اولا فلیقرا، جو پہلے آئے گا وہ پہلے سنائے گا۔ طلباء جو پہلے آتے ہیں وہ پہلے سناتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک طالب علم پہلے آ جاتا ہے، سبق سنانا چاہتا ہے، استاذ منع کر دیتا ہے، قانون بدل دیتا ہے، من جا ثانیا فلیقرا، آج جو دوسرے نمبر پہ آیا تھا وہ پہلے سنائے گا۔ وہ پہلے آنے والا طالب علم سوچتا ہے ماجرا کیا ہے، آج استاذ نے سبق سنانے سے روک دیا ہے۔ وہ سوچتا ہے، پھر یاد آتا ہے رات کے وقت میں جنبی ہوا تھا، لیکن سبق پہلے سنانے کے شوق میں بغیر غسل کے چلا آیا ہوں۔ وہ طالب علم اٹھ کر جاتا ہے، قریبی غسل خانے میں جا کر غسل کرتا ہے، پھر واپس پلٹتا ہے۔ اتنی دور میں دوسرے طالب علم سبق سنا چکا ہوتا ہے۔ استاذ کہتا ہے من جا اولا فلیقرا، جو پہلے آیا تھا اب وہ پہلے سبق سنا دے۔ تو گویا کہ کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ قرآن انسانی بدنوں پہ یوں اثر انداز ہوتا ہے، آنکھوں میں نور ہو یا نہ ہو، دل کو ایسا روشن کر دیتا ہے کہ حق و باطل کا فرق سمجھا دیتا ہے۔ یہ قرآن انسانی بدنوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ قرۂ عشرہ کے پہلے قاری امام نافع مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ جب قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے، آپ کے منہ سے مشک، عنبر اور کستوری کی خوشبو نکلا کرتی تھی، جو محفل کو خوشبو سے معطر کر دیتی تھی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا امام نافع مدنی ایسی کون سی خوشبو ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں مجلس کو معطر کر دیتی ہے؟ شیخ نے کہا، امام نافع مدنی نے کہا، میں ایک رات سویا ہوا تھا، قرآن کی اتنی کثرت سے تلاوت کرتا ہوں کہ ایک رات کو میں بستر استراحت پہ آرام کر رہا تھا، اتنی دیر میں خواب میں نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا لا يمكن الثناء بلغ العلا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے منہ سے اپنے منہ مبارک لگا کر قرآن کی تلاوت کی۔ اس کے بعد آج تک جب بھی میں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرے منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے جو محفل کو خوشبو سے معطر کر دیتی ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو کبھی پیغمبر کے مصلی پہ پڑھا گیا، جو کبھی فاروق اعظم کی زبان تلاوت کیا، جو کبھی عثمان و علی نے یکجا اور اکٹھا کیا۔ یہ وہی قرآن ہے۔ آج ہم ایسیوں کے نیچے، ہیٹروں کے سامنے، گرم کمروں میں بیٹھ کر بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ یاد کیجئے اس کربلا کے میدان کو جہاں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ تیر و ترکش کی بارش ہے، تیر برس رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا، اے حسین ابن علی، آج تیر و ترکش کی بارش میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ کہا ہاں ہاں، میں آج تیر و ترکش کی بارش میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کرب طائف کے میدان میں میرے نانا نے پتھروں کی بارش میں قرآن کی تلاوت کی تھی۔ میری نانی ختیجۃ الکبریٰ نے میرے محبوب کی
پٹی کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی تھی، میرے بابا علی نے خیبر کے دروازوں کو کھیڑتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی تھی، میرے ویر حسن نے تخت خلافت پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کی تھی، میری اماں فاطمہ الزہرا نے چکی پیستے ہوئے قرآن کی تلاوت کی تھی۔ آج میں تیر و ترکش کی بارش میں قرآن کی تلاوت کر کے طائف کے میدان میں اپنے نانا کے قرآن پڑھنے کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ یہ قرآن تو تیر و ترکش کی بارش میں بھی پڑھا گیا۔ جب میرے محبوب نے اس قرآن کی تلاوت کی تو عرب کے بدکے ہوئے بدو بھی اس رائے ہدایت پہ آ گئے کہ عالم انسانی کے لیے رہبر اور رہنما بن گئے۔ شاعر یوں گویا ہوا در افشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا بادشاہ کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔